اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب کی ہی خرابیوں کا بیان چل رہا تھا کہ اب گزشتہ آیت سے وہ خرابیاں جو مشترک اہل کتاب میں، ٹھیک ہے، اب تک جو قباحتیں جو برائیاں بیان ہوئیں وہ یہود کی، ٹھیک ہے، وقالوا لن يدخل الجنہ، یہ جو 111 نمبر آیت ہے، یہاں سے یہود اور نصارہ دونوں کی مشترک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہودی عیسائیوں سے کہتے کہ کسی چیز پر نہیں، یعنی وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم ہی جو ہے نا برحق مذہب ہیں، عیسائیت کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ اسی طرح عیسائی کہتے کہ یہودیت کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی دونوں پر آسمانی کتابیں اتری ہیں۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو تشبیہ ہے کذالک، یہ قول کے اندر کذالک قال الذین لا يعلمون، اسی طرح کہا، یعنی جیسے یہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے۔ مثل قولہم، یہ جو تشبیہ ہے یہ کس میں ہے؟ مقولے میں۔ کذالک کے ساتھ جو تشبیہ ہے وہ قول میں، اور مثل قولہم میں جو تشبیہ ہے وہ مقولے میں، انہی کے قول کے مثل فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یعنی اگرچہ کیا ہو چکا ہے، علمی طور پر تو اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو چکا ہے دلائل کے ذریعے سے، اور البتہ آخرت کے اندر عملی طور پر اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں یہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کیا کرتے تھے، ان جس چیز کے بارے میں دنیا میں مختلف تھے، اختلاف کرنے والے تھے، اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت جو ہے نا ان کے درمیان کیا کر دیں گے؟ فیصلہ کر دیں گے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ عملی طور پر، البتہ علمی طور پر اسلام کا برحق ہونا یہ کیا ہو چکا ہے؟ ثابت ہو چکا ہے عملی طور پر، یعنی جو اعلان باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے گا وہ آخرت کے اندر قیامت کے دن۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اب یہاں سے ان کی ایک قباحت اور برائی بیان کی جا رہی ہے۔ اب ان دونوں کے ساتھ ساتھ، یعنی اس میں یہودی عیسائی ان دونوں کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی اس میں مشترک، وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی مسجد سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اب مساجد سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی تعظیم نہ کرنا، بے حرمتی کرنا، لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے سے روکنا، ٹھیک ہے، مساجد کو شہید کرنا۔ اس کے دو معنی ہوں گے، ایک تو ظاہری معنی ہے کہ وہاں جو ہے اس کو منہدم کر دینا، شہید کر دینا، اور اس کو کوئی ظاہری نقصان پہنچانا، اور ایک اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کیا کر دینا؟ بند کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یعنی کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے روکا اللہ کی مساجد سے، کس بات سے؟ اللہ کی مساجد کو روکا کس بات سے؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کی اس کو نقصان پہنچانے میں، وہاں تخریب کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی لوگ ہیں ما کان لہم ان یدخلوها، نہیں تھی یہ بات ان کے لیے کہ اس میں داخل ہوتے مگر الا خائفین، ڈرتے ہوئے، کہ مطلب یہ کہ مسجد بہت زیادہ تقدس والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے،
تو ہم سے کوئی ایسا فعل، ایسی بات سرزد نہ ہو جو مسجد کے تقدس کے خلاف. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح داخل ہوتے مسجد میں، تو بجائے اس کے انہوں نے کیا شروع کر دیا، دوسروں کو اللہ کی مسجدوں سے روکنا شروع کر دیا، اس میں تقریب کاری کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد جو ہے نا مطلقاً کس کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے. اور مسجد میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جو اس کی تقریب کاری میں آتا ہو یا دوسروں کو اس سے روکنا، تو وہ بھی اسی وعید میں کیا ہوگا؟ شامل ہو. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، خزیٌ، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں ایسے کام کرنا یہ کیا ہے، یعنی اگر کوئی کافر کرے پھر تو اور بات، اگر کوئی مسلمان بھی کرے تو یہ کیا ہے، یعنی کفار والا عمل ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ٹھیک ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے وہ تمام زمین کو کیا قرار دیا گیا؟ مسجد اور پاک قرار دیا گیا. اسی معنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ٹھیک ہے. یعنی یہودی بعض مسلمانوں کو جو ہے نا جب بیت المقدس کی طرف قبلہ، تو وہ یعنی یہودی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا قبلہ ہے. ٹھیک ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ مشرق اور مغرب یعنی تمام جہاد جو ہے نا، اصل مقصود جو ہے نا وہ کوئی جہاد نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود ہے. اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جہاں بھی تم متوجہ ہو جاؤ، جس طرح بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. ٹھیک ہے. وہیں پر ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وسعت والی، جاننے والی ذات. تو یہاں وسعت ذاتی مراد، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. کسی ایسا نہیں ہے کسی خاص جگہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ جسمیت سے اور مکان سے کیا ہے؟ پاک. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابتدائے، اگرچہ قول ضعیف ہے، وہ یہ کہ ابتدائی اسلام میں حکم یہی تھا کہ جس طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں. پھر بعد میں جو ہے یعنی ان اول بیت وضع للناس، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ قول جو ہے نا وہ یعنی ضعیف قول ہے. تو ویسے مفسرین کے ہاں یہی ہے کہ عبادات کے اندر جو ہے نا رخ وہ بیت اللہ کی طرف ہی کیا جائے گا. مطلب اس آیت کا یہ کہ تمام یہ یہود کے رد میں جو ہے نا یہ آیت کیا ہوئی؟ نازل ہوئی. یعنی خاص جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس ہی قبلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب یعنی تمام جہاد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں. اصل مقصود جو ہے نا کوئی خاص جگہ نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود جو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. اسی طرح ایک خرابی ان کی ہے کہ یہودی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، حالانکہ وہ اس سے پاک ہیں، منزہ ہیں. اس لیے کہ اولاد وہ والد کی کیا ہوگی؟ ہم جنس ہوگی. ٹھیک ہے. اگر وہ ہم جنس نہیں ہوگی تو اولاد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جنس ہونا یہ بھی عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے. اور اولاد اگر والد کی ہم جنس نہ ہو یہ بھی عیب ہے. اسی طرح جو ہے اولاد کے لیے محتاجگی ہوگی کس کی؟ یعنی عورت کی، زوجہ کی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے احتیاط سے کیا ہے؟ پاک اور منزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللہ الصمد،
یعنی جتنے بھی قرابتیں اور رشتے ہیں جو رحم کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے کیا ہے؟ پاک اور منزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے اس سے پاک۔ ٹھیک ہے، اب جو قرآنی رموز و اوقاف ہیں ان کے اسلوب سے جو ہے نا یہاں پر وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا یہاں پر وقف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وقف نہیں کیا گیا، سبحانہ اس کے بعد آنا چاہیے، لیکن یہاں پر وقف نہیں ہے۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ، جملہ اگرچہ والدین پر پورا ہو رہا ہے، سبحانہ تو اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یعنی کچھ جو سانسوں کا وقف ہوگا، توقف ہوگا، تو اتنی دیر تو اس بظاہر اس جملے سے جب تک سبحانہ ساتھ نہ ہو اس دعوے سے کیا ایہام شرک ہوتا ہے۔ شرک تو نہیں ہے، شرک کا ایک وہم پیدا ہوتا ہے جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا، تو اتنی دیر کا بھی ایہام شرک جو ہے نا وہ گوارا نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو یہ قرآنی جو رموز و اوقاف ہیں یہ عرب تو خود اہل زبان تھے، وہ اپنے استعمال کے لحاظ سے ان چیزوں کو جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو قرآن میں علامات ہے رموز و اوقاف کی یہ بعد میں لگائی گئی، ٹھیک ہے، یہ یعنی وحی کے ساتھ نہیں ہے، یہ بعد میں ہوگی، البتہ ان کو ایک تعلق قرآن پاک کے ساتھ حاصل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی نسخے قرآن پاک کے رائج ہیں وہاں پر یہی علامات جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآنی ترتیب جو ہے عہد رسالت سے اس میں کیا ہے، یعنی صورتوں کی ترتیب ہے، آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور نزولی اور ترتیب توقیفی ترتیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین۔ اس کے بعد جو یہ پاروں کی ترتیب ہے، منزلوں کی ترتیب ہے، یہ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اجتہادی طور پر لوگوں نے جو ہے نا اس کو متعین کر لیا، لیکن اب وہی تسلسل جو ہے نا وہ چلا آ رہا۔ تو یہ تسہیل تلاوت کے لیے کیے گئے کہ اگر کسی نے 30 دن میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو، اوسط مقدار جو ہے نا روزانہ کے اعتبار سے اتنی بنے گی، اگر 7 دن میں کرنی ہے تو پھر اتنی بنے گی، اور پھر 7 منزلیں ہوں گی۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کل لہ قانتون، یعنی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اسی کی کیا ہیں، فرما برداری کرنے والی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیعون کہتے ہیں یعنی بدیعون کے معنی بھی پیدا کرنے والا، اور خالق کے معنی بھی پیدا کرنے والا، بنانے والا، لیکن بدیعون کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی نمونے، بغیر کسی مادے کی کسی چیز کو کیا کرے، پیدا کرے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پیدا کرنے والی ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب فیصلہ کر لیں کسی چیز کے متعلق، اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ یعنی وقوع پذیر ہو جاتی ہے، عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ کن فیکون، یہ کون سا صیغہ ہے؟ امر کا، خطاب کا صیغہ ہے، تو خطاب تو اس کو ہوتا ہے جو کیا ہو، موجود ہو، اس کو خطاب کیا جاتا ہے نا، یعنی جو چیز معدوم ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کو خطاب کے کلمہ کن کہنے کی کیا معنی؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو خطاب کے لیے موجود کا ہونا یہ ہے امر تکلیفی کے لیے، یعنی جب کسی کو کسی چیز کا کیا کرنا ہے، پابند بنانا ہے، مکلف بنانا ہے۔ جیسے عاقل بالغ شخص سے کہا جائے کہ کیا کرو، نماز پڑھو، اب یہ نماز پڑھنا کیا ہے، امر تکلیفی ہے، یعنی اس کو مکلف بنایا جا رہا ہے، پابند بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے امر تکوینی۔ امر تکوینی وہ چیزیں ہیں جو امر تکلیفی کے علاوہ ہوں گی۔ امر تسخیری یعنی جو چیز موجود نہیں ہے یا جو کائنات سے متعلق امور ہے، تو یہ امر تکوینیات میں آتے ہیں، تو اس کا حکم جو ہے نا، تو یہاں یہ اس معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امر تکلیفی نہیں ہے کہ جس میں خطاب کے لیے مخاطب کا موجود ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں اگرچہ معدوم ہیں، خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے،
یعنی ایک چیز کا پیدا ہونے سے پہلے خارج میں کوئی وجود نہیں. خارج سے مراد یعنی باہر کوئی دوسروں کو دکھائی دینے والا دکھائی دے رہی ہو. خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اگرچہ وجود خارجی نہیں ہے، لیکن وجود علمی اس کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ شے کیا ہے، موجود ہے. اسی وجود علمی کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو کیا کہا گیا؟ تو خطاب کس کو آتا ہے؟ وجود خارجی کو نہیں آتا، وہ اسی وجود علمی کو خطاب ہو رہا ہے. یعنی جو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے نا، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ خطاب ہو رہا ہے. پھر کلمہ کن کس چیز کی تعبیر ہے؟ اس کے بارے میں متکلمین کے دو گروہ ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ. ماتریدیہ کے نزدیک تو یہ حقیقت پر محمول ہے. یعنی کلمہ کن جو ہے نا، کس پر محمول ہے؟ حقیقت پر محمول ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی ایجاد کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کن فیکون. یہ حقیقت پر محمول ہے. اور اشاعرہ کے نزدیک یہ کلام جو ہے نا کس پر محمول ہے؟ مجاز و تمثیل پر. یعنی یہ کنایہ ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ایجاد سے. ٹھیک ہے، یعنی حقیقتاً کلمہ کن مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ایجاد ہے، صفت تخلیق ہے، اس کو بتلانا مقصود ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اب یہاں سے ان کی یہ خرابی ہے ذکر کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے لولا یکلمنا اللہ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے پاس ہی رسولوں کو بھیجنا تھا ہماری ہدایت کے لیے تو ہم سے براہ راست کلام کرتے. او تأتینا آیہ، یا ہم پر کوئی براہ راست آیت کیوں نہیں اتری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے، اس کا جواب دینا بھی اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب بھی نہیں دی. یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں اس کا جواب دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے انہی کے قول کے مثل. ٹھیک ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا یعنی لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. تشابہت قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل یکساں ہو گئے. یکساں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ مخالفت یہ پیچھے کہا گیا نا کذالک قال الذین من قبلہم، کہ جس طرح ان سے پہلے لوگ مخالفت کرتے تھے اسی طرح یہ بھی مخالفت کرتے تھے. تو اس مخالفت کے اندر یہ دونوں کیا ہیں؟ یکساں ہیں، دونوں ایک. تو تشابہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں چیزوں میں، دونوں امروں میں یکسانیت ہو. یعنی جس طرح ان لوگوں نے مخالفت کی اسی طرح یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں. تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تشابہت قلوبہم، یعنی ان کے دل یکساں ہیں. ٹھیک ہے، تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ میں مراتب مختلف ہوتے ہیں، مشبہ اور مشبہ بھی. ٹھیک ہے، تشابہ میں ایسے نہیں ہوتا، تشابہ میں یکسانیت ہوتی ہے. اسی طرح جہاں کہیں دونوں امروں میں یکسانیت ہو تو وہاں تشبیہ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، تشابہ کا ہو. تشابہت قلوبہم، یعنی ان کے دل یکساں ہو گئے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے واضح کیا نشانیوں کو ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، تو لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر، بشیرن خوشخبری دینے والا نیکوکاروں کو، ونذیرا اور ڈرانے والا مجرمین کو، گنہگاروں کو. اور آپ کی ذمہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری طرح پہنچا دیں. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، یعنی کسی کا ماننا ہے نہ ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کس کے بارے میں؟ اہل دوزخ کے بارے میں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں. مطلب یہ کہ آپ ان کو تبلیغ کریں اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیں، لیکن ان کے ایمان
میں آپ جیسے کہا گیا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مؤمن، یعنی اس پر آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کریں ان کے در پہ ہو کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی نہ کر لیں ان کی ملت، ان کی قوم کی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت، وہی حقیقی ہدایت. حسر آ جائے گا نا، انا بھی تاکید کے لیے آگے ہوا نے حسر کے معنی پیدا کر دیے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہی کیا ہے، حقیقی معنی میں ہدایت کے لانے کے لائق ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ٹھیک ہے، یعنی انا کا اسم اور خبر دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، اور مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو وہ کس کا فائدہ دیتے ہیں؟ حصر کا. جیسے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں سورہ فتح میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہی ہدایت. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم میں سے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی دوست اور نہ ہی نصیر، مددگار. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، حقیقت میں وہی لوگ جو ہے نا اس پر ایمان لانے والے ہیں. اب بہ کی جو ضمیر ہے نا، اس کا مرجع کیا ہے؟ الکتاب جو پیچھے ہے، الذین آتیناہم الکتاب، یعنی حقیقی معنی میں وہی لوگ اپنی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں جو اس کتاب کا صحیح طور پر حق ادا کرتے ہیں. کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں نشانیاں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ آخری پیغمبر کی. تو جو لوگ اہل کتاب میں سے صحیح اہل کتاب ہے تو وہی لوگ ہی حقیقت میں اپنی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں جو آپ کو بھی پیغمبر مانیں. تو مطلب کیا ہے کہ اپنی کتاب کو ماننے والے ہیں، کیونکہ انہی کی کتاب یہ کیا کر رہی ہے، اس چیز کو بتا رہی ہے. اور ایک قول یہ کہ ضمیر کا مرجع جو ہے نا وہ یعنی ہدایت کی طرف ہے، کہ وہی لوگ اس ہدایت پر کیا کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے. یعنی جو اہل کتاب میں سے لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو وہی آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان لوگوں میں سے. اسی طرح وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کریں، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر آنا، اس کتاب پر ایمان نہ لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ اپنی کتاب کا بھی انکار ہے. اسی طرح اس ضمیر جو ہے اس ضمیر کے مرجع میں بھی وہی احتمالات ہوں گے. وَمَن یکفر بہ، اور جو کیا کرے، انکار کر دے اپنی کتاب کا. بہ کی ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ الکتاب کو، یہ جو گزشتہ آیات میں ہے الذین آتیناہم الکتاب میں جو الکتاب ہے اس کو لوٹ رہی ہے. وَمَن یکفر بہ، جو اپنی کتاب کا کیا کر دے، انکار کر دے. اسی طرح وَمَن یکفر بہ، جو ہدایت کا انکار کر دے. اسی طرح وَمَن یکفر بہ، بہ سے مراد قرآن پاک، کہ جو قرآن پاک کا کیا کر دے، انکار کر دے. ٹھیک ہے. اسی طرح وَمَن یکفر بہ، بہ سے مراد رسول ہے، کہ جو اس پیغمبر کا انکار کر دے. فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ کیا کرنے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک جو اہل کتاب میں سے بالخصوص یہود کی جو برے اعمال تھے وہ اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے.